میرے سامنے کھڑی تھی، مجھے دیکھنے لگی تھی، وہ شبیہ غم کے جس میں میری ذات دکھ رہی تھی۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر موجود غم مجسم ہو کر اپنے سامنے رات کی تنہائی میں اکیلے نظر آتا ہے۔ آپ اپنے غم کو ایسے محسوس کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ غم آپ کے حواس باطنہ سے نکل کے حواس ظاہر، جو آپ کے حواس خمسہ ہیں، ان میں محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ باطن میں تو غم سب کے محسوس موجود ہوتا ہے، ہمارے باطن کی جو حص ہے وہ غم کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شبیہ بن کے ہمارے سامنے ایسے آ جاتی ہے کہ ہم اس کو فزیکلی بھی فیل کر سکتے ہیں۔ تو غم کو اس شدت کے ساتھ محسوس کرنا کہ وہ ایک حقیقت کے طور پر نظر آئے، یہ اس شعر کے اندر میں نے تصویر کشی کی ہے۔ اور ایک اور شعر اس غزل کا سناتا ہوں۔ میں رفیق غم نہیں ہوں، میں فریق غم نہیں ہوں، میرا تجھ سے ربط باہم میری اپنی بے کلی تھی۔ آپ کسی شخص کے غم کے رفیق ہوتے ہیں، آپ کا اور اس کا غم ایک ہوتا ہے۔ کسی کے غم میں آپ فریق ہوتے ہیں، آپ کے غم کا باعث وہ یا اس کے غم کا باعث آپ ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ رفیق غم ہیں، آپ ان کے غم میں ان کے شریک ہیں، لیکن در حقیقت آپ کے اپنے اندر کی بےکلی ایسی ہوتی ہے کہ غم کو سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ حقیقت میں اس کے غم کا شکار نہیں ہوتے، لیکن اپنی اس بےکلی کی وجہ سے غم کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ آپ فریق غم ہیں، اس کے غم کا باعث آپ ہیں یا آپ کے غم کا باعث وہ ہے، لیکن وہاں بھی یہ وجہ نہیں ہوتی۔ آپ کے اپنے اندر کا جو غم ہے، آپ کے اپنے اندر کی جو بےکلی ہے، وہ ہی ریزونیٹ کر رہی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں میں نے وہی نقشہ کھینچا ہے کہ میں رفیق غم نہیں ہوں، میں فریق غم نہیں ہوں، میرا تجھ سے ربط باہم میری اپنی بےکلی تھی، جو ایک اندر میرے ایک چل رہی ہے، ایک مسلسل میرے اندر ایک لا چل رہی ہے، ایک تلاش ہے میرے اندر ایک بےکلی ہے، اس کی کیفیت یہاں پر ہے۔ جو لٹے تو قافلے میں کئی لوگ رو پڑے تھے، میں ہنسا کہ اس میں کیا تھا، مجھے غم سے آگہی تھی۔ لٹنے پہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رو پڑتے ہیں، لیکن جس کو غم سے آگہی ہوتی ہے، جس کو غم کی سمجھ ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ زندگی میں اگر میں کہیں لٹا بھی ہوں تو اس کا بھی کچھ مقصد ہے، اللہ نے مقدر میں یہ چیز لکھی تھی، اس سے میں کچھ پاؤں گا۔ وہ لٹنے کے اوپر غم زدہ نہیں ہوتا، وہ صرف اس سے معنی سیکھتا ہے، وہ اپنے لٹنے سے، اپنے برباد ہونے سے اگلے سفر کے زیادہ راہ اکٹھے کرتا ہے۔ تو یہ اس میں ذکر تھا۔ اور چلیں ایک شعر اور سنا دیتا ہوں۔ جو مناسک محبت کی ادا نہ کر سکے تو بے وجہ سفر کیا تھا، بے وجوہ صحیح کی تھی۔ جیسے آپ حج کے سفر پہ نکلتے ہیں، وہاں جا کر آپ صحیح بھی کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میں نے مناسک حج ادا کیے۔ اسی طرح محبت کے بھی کچھ مناسک ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ مناسک ادا نہیں کیے، اگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں سے نہیں گزرے، تو پھر آپ کا سفر بے معنی ہے، پھر جو صحیح آپ نے اس کے لیے کی ہے وہ بے معنی ہے۔ اور اس کو اگر اللہ سے محبت کے طور پر دیکھا جائے تو پھر تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے نفس کو سٹیپ بائی سٹیپ دھونا ہے۔ ابھی میں غم کا ذکر پیچھے کر رہا تھا، کیسے غم کو امبریس کرنا ہے، کیسے اپنے جذبوں اور اپنی سوچوں کو ہم آہنگ کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی میں کسی بڑی منزل کا تعین کرنا ہے، کیسے اپنے راستوں کی صفائی کرنی ہے۔ یہ سارے مناسک ہیں، اگر یہ مناسک آپ نے ادا نہیں کیے تو پھر یہ زندگی کا سفر بے معنی سفر ہے، اور آپ جتنی بھی صحیح کر رہے ہیں وہ صحیح کا حاصل کچھ نہیں ہے۔